السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ فأخبرته عندي كنا معها قامت. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل. جزاک اللہ خیر۔ ولم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها. جزاک اللہ خیر۔ فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت. جزاک اللہ خیر۔ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون داخل ہوئی دو لڑکیوں کے ساتھ، وہ کچھ مانگ رہی تھی، اس نے نہیں پایا کچھ بھی سوائے ایک کھجور کے میرے پاس، پس میں نے عطا کیا، میں نے دیا اسے پورا، پس اس نے تقسیم کیا اسے اپنی دو بیٹیوں کے درمیان اور خود کچھ نہ کھایا، پھر وہ کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے بیچ تو میں نے بتا دیا انہیں سارا ماجرا، تو انہوں نے فرمایا جسے آزمایا گیا ان بیٹیوں سے، ان لڑکیوں سے، بشیئن کسی چیز میں بھی، وہ بیٹیاں ہوں گی اس کے لیے آگ سے پردہ ڈال یا بچاؤ۔ اليوم الرابع والعشرون بعد المئة، اليوم الرابع والعشرون بعد المئة۔ عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الاسماء۔ اسماء میں ہم اسماء اشارہ کر رہے تھے۔ اسماء اشارہ میں پھر ہم نے دیکھا کہ ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جب اشارہ کیا تو وہاں کون تھا، یعنی کاف الخطاب کے ساتھ ہم نے اس کو مرج کیا۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ صرف یہ نہیں کہ چیز کون سی ہے، چیز کہاں پر ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بتا سکتے ہیں۔ ہم مکان کے اسماء اشارہ استعمال کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو مکان کے اسماء اشارہ ہیں، کبھی تو یہ اپنے اندر وقت کا اطلاق بھی رکھتے ہیں، تبھی ہم کہتے ہیں ظرف زمان و ظرف مکان۔ کب اس کا مطلب زمانہ ہوتا ہے اور کب مکان ہوتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کانٹیکسٹ پہ، یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مزید آج کی کلاس میں آپ کو یہ اس چیز کا بھی احساس ہوگا کہ ترجمے سے مزید آگے کیسے جایا جا سکتا ہے، جسے ہم عادتاً بلاغت کہتے ہیں یا سچویشنل امپلیکیشن کہتے ہیں، اس کا بھی آج ہم مشاہدہ کریں گے۔ الیوم سنتعلم، آج ہم کیا سیکھیں گے؟
الیوم آج سنتعلم انشاءاللہ مستقبل کے لیے آتا ہے، نتعلم ہم سمجھیں گے، ہم جانیں گے۔ کل جو حدیث شریف ہم نے سیکھی تھی، آج اسے اس عنوان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، الایمان و حسن الخلق۔ اور آج ایک اور حدیث شریف ہم کریں گے جس میں کہ دراصل مکان کا عنصر ہے۔ عنوان کیا ہے حدیث کا؟ التقوی محلھا القلب، یا التقوی محلھا القلب، تقوی کا مقام دل ہے۔ تو عنوان کیا ہے؟ من اشارت الی المکان البعید، آج ہم دور کے مکان کی طرف اشارہ کریں گے، یعنی ہذا ہذہ ذالک تلک، اس میں فوکس کس پر ہوتا ہے؟ چیز پر، لیکن جب ہمیں کہنا ہے یہ یہاں ہے یا وہاں ہے، یعنی کل ہم نے دیکھا تھا ہونا یہاں، ہونا کا وہاں، اس پر قرآن کریم کی ہم کچھ مثالیں بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس حدیث شریف کو پھر سے سنتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ تو ہم نے بات کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں یہ دو چیزوں پر مبنی ہے، اوامر ہے اور نہیں ہے، یعنی حکم ہے کسی چیز کے کرنے کا اور روکنا ہے کسی چیز سے۔ تو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلا یؤذ جارہ، تو اسے نہیں چاہیے کہ وہ تکلیف دے اپنے پڑوسی کو، یعنی اسے چاہیے کہ پڑوسی کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آئے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور آخرت کے دن پر اسے چاہیے کہ اکرام کرے اپنے مہمان کا، ضیفہ۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اسے چاہیے فل یکل کہ وہ کہے خیرن، وہ بہتر بات کہے، او یا لیسمت، یا خاموش رہے، یعنی یا تو وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ بے جا باتیں، بے مقصد گفتگو کرنا ٹھیک نہیں اس شخص کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر۔ تو ایمان کا ایک جو جز ہے وہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق۔ تبھی ہمارا آج کا تھیم کیا تھا؟ ایمان اور اچھے اخلاق، ان کے بیچ میں ایک ریلیشن دکھاتی ہے یہ حدیث۔ تو آئیے اللہ کے فضل و کرم سے اور ایک حدیث شریف ہم سنیں گے، سیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبئ بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يهكر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ تو اس کا عنوان ہم نے رکھا تھا کہ تقوی کا مقام دل ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا، حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، اور دھوکے سے بولی نہ بڑھاؤ، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، ولا یبئ بعضکم علی بیع بعض، نہ فروخت کرے تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی فروخت پر، یعنی جو سولڈ چیز ہے اگر کسی نے خرید لی ہے اب آپ اسے نہ خریدیں۔ ولا یبئ
बादुकुम अला बैइ बादिन, फरोख्त ना करे तुम में से कोई किसी दूसरे की फरोख्त पर। वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, बन जाओ अल्लाह के बंदे भाई भाई। याद रखो अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमुहु, वो उस पर जुल्म नहीं करता। वला यख्दुलुहु, न उसे बेसहारा छोड़ता है। वला यहकिरुहु, न उसे हकीर समझता है। अत्तकवा हाहुना, तकवा यहाँ है। रावी कहते हैं वयुशीर, और उन्होंने इशारा किया इला सदरिही, अपनी सीने पर, सलास मर्रातिन, 3 मरतबा सीने की तरफ इशारा किया। यानी तकवा कहाँ है? सीने की तरफ इशारा किया। अत्तकवा हाहुना। मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? बिहसबे इमरिइन, काफी है किसी भी शख्स के लिए, मिन शर्रिन, यानी बुराई में, किसी शख्स की बुराई में ये काफी है, किसी शख्स को बुरा बनने के लिए ये काफी है। क्या? अन यहकिर अखाहुल मुस्लिम, कि वो हकीर समझे अपने मुसलमान भाई को। मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हराम, हराम है हर मुसलमान पर, हर मुसलमान का, दमुहु, खून, व मालुहु, माल, व इर्दुहु, और इज्जत। तो अल्लाह ताला की तौफीक से कल हमने देखा था कि अस्माई इशारा हादा किताबुन, हादिही सज्जादतुन, दूर के लिए, ज़ालिका कमीसुन, और तिलका शजरतुन। अगर हम देखें तो ये जो अस्माई इशारा हैं, ये क्या करते हैं? नुशीरु इला शैइन औ शख्सिन, ये उस चीज या शख्स की तरफ इशारा करता है। अब अगर हमने ये पॉइंट दिखाना है कि करीब है या बईद है, वइदा अरदना अन नुशीर इला मकानिन, तो हम कुछ और ही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। यानी हमने देखा होना और होना का। तो जब हम सवाल करेंगे आईना, कहाँ, लोकेशन के बारे में पूछेंगे। जैसे आजकल हमारे जो मोबाइल्स में एक ऐप है जिसे हम कहते हैं गूगल मैप्स, या जिसे लोकेशन ट्रैकर भी कहते हैं, उसमें हम लोकेशन दे देते हैं और वो हमें बिल्कुल रास्ता दिखाते हैं। तो आईना, आईना का मतलब कहाँ, वेयर, आईना, ये ज़ुरूफ़ मकान में जब आपने सवाल करना हो कहाँ, तो हमने कल बात की थी कि करीब के लिए हम क्या कहते हैं? होना, यहाँ हियर, होना का देयर, वहां पर। यानी करीब के लिए होना, और मुतवस्त के लिए हम होना का इस्तेमाल करते हैं। करीब किससे? बोलने वाले के करीब जब कोई चीज होगी, यानी जिसके लिए हम हादा इस्तेमाल करेंगे, हादी ही इस्तेमाल करेंगे, वो चीज जहां होगी उसके लिए हम होना इस्तेमाल करेंगे। वहीं जो चीज दूर है, जैसे ज़ालिका किताबुन, तो आइना किताबुन, किताबु होना का, वहां है। यहां पर हमने कल प्रैक्टिस की थी, आज भी इस पर एक प्रैक्टिस करेंगे। यानी एक पार्टिसिपेंट सवाल करेगा, मे बी वो पूछेगा मा हादा, हादा यानी करीब पूछा। अगर वो कहेगा मा ज़ालिका, तो यहाँ सवाल होगा। तो दो पार्टिसिपेंट्स आगे आइए और इसे कीजिए। यानी आपने पहले माँ से पूछना है, माँ के बाद जब आप हाजा कहेंगे या हाजी कहेंगे, सूरत के हिसाब से, जैसे यहाँ दोनों अस्मा के लिए हम क्या कहेंगे? हादा ज़ालिका। यहाँ दोनों मोनस हैं, यानी हादिही और तिलका। यहाँ मुजक्कर और मोनस है, यहाँ मोनस और मुजक्कर है, यहाँ मोनस और मुजक्कर है, यहाँ मुजक्कर और मोनस है। करीब और बईद का तो इंडिकेशन है ही। هذا هذا نجم. ما ذلك ذلك بيت. أين قميص قميص هناك. أين ساعة ساعة هنا. जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु लकुमा। ما هذه هذه ساعة. ما تلك تلك سيارة. أين ساعة هنا ساعة. أين سيارة هناك سيارة. ما هذه. هذه شجرة أين جمل. جمل هناك أين شجرة. شجرة هنا जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु लकुमा। ما هذا هذا
نجم ما تلك تلك سجادة أين نجم هنا نجم أين سجادة هناك سجادة ما هذا هذا مسجد أين حقيبة هناك حقيبة जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु लकुमा। इन मिसालों को हम फिर से देखेंगे। यानी आईना किताबुन, किताब कहाँ है? करीब, करीब है बच्चे के, तो क्या कहेंगे? हुना किताबुन। बैग कहाँ है? दूरी पर है। आईना हकीबतुन, हकीबतुन बईदतुन, या क्या कहेंगे? हुना का हकीबतुन। अब इस फ्रेम में अगर आप फोकस करेंगे तो रिलेटिवली ये जमल दूर है, यानी आईना जमलुन बईदुन जिद्दन, काफी दूर है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हुनालिका जमलुन। आइए इस मिसाल को देख लेते हैं। आईना किताबुन, किताब इसके बिल्कुल हाथ में है, करीब है, करीबुन, तो क्या कहेंगे? हुना। अल-आबुन यानी टॉयज कहाँ है? कल हमने पढ़ा था लौबा मुफरद है, एक टॉय को लौबा कहते हैं, और जमा के लिए क्या आता है? अल-आबुन। और ये वो वाला अल नहीं है, अगर आपने इसमें अल लगाना है तो ये बन जाएगा अल-आब, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? अल के साथ तनवीन हराम है, तो ये वो वाला अल नहीं है, ये लौबा की जमा है अल-आब। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि टॉयज कहाँ है? थोड़े से फासले पर हैं। वईदतुन, तो हम कहेंगे हुना का, वहां है। और ये जो बाइसिकल है ये तो और दूरी पर है। ऐन दर्राजतुन बईदतुन जिद्दन, बहुत ही दूर है या जरा ज्यादा फासले पर है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हुनालिका। यहीं पर हमने नोट करना होगा कि ज्यादातर हम इन्हें तो जगह के तयन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सियाक बलागत में कभी वो वक्त भी इंप्लाई करता है जब उस लोकेशन में वो काम होता है। तो आइए कुरान करीम की कुछ आयत देख लेते हैं जहां पर कि हम हुनालिका देखते हैं। सबसे पहले सूरतुल आल इमरान की आयत में देखें, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू क़ाल रब्बि हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबह इन्नका समीउद दुआ। इससे पहले क्या होता है? ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं तो उन्हें वहां पे फल मिलते हैं, तो वो पूछते हैं कि अन्ना लकी हादा, ये फल ये कहाँ से आते हैं? तो मरियम अलैहिस्सलाम कहती है कि ये मेरे रब की जानिब से है। तो ये मकान है जहां पर ये बात होती है, ये हुजरा है जहां पर की बात होती है ज़करिया अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम पर, मरियम अलैहिस्सलाम के बीच में। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हुनालिका, देन एंड देयर, वहीं उसी वक्त। क्या पता चला कि हुनालिका सिर्फ ये नहीं कहता वहीं देयर, ये कह रहा है उसी वक्त, ताखीर के बिना। दआ ज़करिया, वहीं उसी वक्त पुकारा ज़करिया ने अपने रब को। क्या कहा? यानी ये एहसास हुआ कि मरियम अलैहिस्सलाम को रब खिलाता है, पिलाता है और फल, तो ये एहसास लेके वहीं देन एंड देयर या देयर एंड देन उसी वक्त ज़करिया अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? रब्बि हबली, ए मेरे रब अता कर मुझे मिन लदुनका, अपनी जानिब से, ज़ुर्रियतन तय्यबा, पाकीज़ा औलाद, ए मेरे रब मुझे पाकीज़ा औलाद अता कर। इन्नका समीउद दुआ, बेशक तू सुनने वाला है, तू ही तो दुआ सुनने वाला है। सूरत यूनिस की इस आयत को देखें, हुनालिक तबलू कुल्लु नफ्सिम मा अस्लफत वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक वदल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून। इससे पहले अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस दिन हम जमा करेंगे फिर अलहदगी भी होगी। हुनालिका, वहीं उसी वक्त,
وہاں اس وقت جب سیگریگیشن ہوگی، جب سیپریشن ہوگی، آپ پورے کانٹیکسٹ کو سمجھ لیجئے گا آیت 29 میں کہنا کیا ہے؟ ہنالکا، وہاں، وہاں، وہیں اسی وقت، دین اینڈ دیر یا دیر اینڈ دین، تبلو کل نفس، جب یہ سپریشن ہوگی ہر جان کیا کرے گا؟ تبلو، جانچ کرے گا، جانچ پڑتال کرے گا، ہر جان سوچے گی کیا؟ ما اسلفت، جو اس نے آگے بھیجا، ہر جان جانچ لے گا کہ میں نے کیا بھیجا۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور لوٹائے جائیں گے، سب لوٹائے جائیں گے اللہ کی جانب، مولاہم الحق، جو کہ حقیقی مولا ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے، ضَلَّ عَنْهُمْ، ان سے جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ تو ہم نے یہاں پہ دیکھا ہنالک، یہ کنڈیشن بتاتا ہے اس وقت کی، وہاں جب یہ ہوگا، دیر اینڈ دین تبلو کل نفس ما اسلفت، ہر جان، ہر نفس اس وقت جانچ لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اب آئیے اس مثال کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی آیت کانٹیکسٹ کو تھوڑا سا سپورٹ کرنے کے لیے ہے۔ آپ نے یاد کیا رکھنا ہے کہ ایمان والوں سے خطاب ہے کہ یاد کرو کہ کیا ہوا تھا، کیسے آندھی بھیج کر اور خفیہ لشکر بھیج کر تمہاری مدد ہوئی تھی۔ مزید آگے فرمایا جا رہا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، آندھی بھیجی تمہاری خفیہ لشکر سے مدد ہوئی۔ یاد دلایا جا رہا ہے اذ جاؤکم، یاد کرو جب وہ آئے تم پر، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے، اور یاد کرو وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب چندیاں گئی تھی آنکھیں، سچویشن بیلٹ ہو رہی ہے۔ یاد کرو جب وہ اوپر سے آ رہے تھے، نیچے سے آ رہے تھے، تمہاری آنکھیں چندیاں گئی تھی۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور پہنچ گئے تھے تمہارے کلیجے، تمہارے دل منہ کو پہنچ گئے تھے، حالت اتنی خراب تھی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم تو اللہ کے بارے میں بھی طرح طرح کے گمان لیے تھے۔ یہ سچویشن ہے، تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ ہنالک، یہ دیکھ لیجئے، ہنالک، اس وقت وہاں، اس سچویشن میں کیا ہو رہا تھا؟ ہنالک، اس وقت، وہاں، اس ٹائم، اس سچویشن میں، ابتلی المؤمنون، آزمائے گئے اہل ایمان، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ہنالک ابتلی المؤمنون، اس وقت وہاں آزمائے گئے مومن آزمائے گئے۔ یہ وقت تھا جب مومنوں کی جانچ پڑتال ہوئی، آزمائے گئے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور بہت بری طرح ہلائے گئے۔ تو ہم نے ان مثالوں میں کیا دیکھا؟ ہنالک ایک سچویشن دے رہا ہے، یعنی اس وقت کیا ہوا یا اس وقت کیا ہوگا، وہاں، اس وقت، اس سچویشن میں۔ اس پر خاصتاً ہم نے بات کی زکریہ علیہ السلام کی، یا اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ پورا، جسے ہم فلیش بیک کہتے ہیں، فلیش بیک کرا کے ساری سچویشن بیلڈ کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہنالک ابتلی المؤمنون، دیر اینڈ دین، اس وقت وہاں مومن آزمائے گئے تھے۔ تو یہ جو آئینہ ہے، ظروف المکان، عادتاً ہم اس میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہونا قریب کے لیے، ہونا کا متوسط کے لیے۔ یہ کا جو ہے اسے ہم کاف للخطاب کہتے ہیں، اور اس ہنالک میں مزید ایک کمپوننٹ ایڈ ہوا ہے جسے ہم کہتے ہیں لام للبعد، ڈسٹنس کو مزید میگنیفائی کرنے کے لیے۔ اور مزید ہم نے دیکھا کہ بلاغت میں ہنالک سے مراد
صرف ہم نے وہاں ترجمہ نہیں کیا، بلکہ وہاں اس وقت اس سچویشن میں کیا کچھ ہوا۔ ماذا تعلمنا اليوم؟ آج ہم نے کیا سیکھا؟ حدیث شریف کو ہم نے دیکھا اس عنوان کے ساتھ کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانا اس کا اخلاق کے ساتھ رشتہ ہے۔ الایمان و حسن الخلق، ایمان اور اچھے اخلاق۔ اور ایک حدیث شریف آج ہم نے دیکھی، اس عنوان سے ہم نے اس پر فوکس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سینے پر 3 مرتبہ اشارہ کیا۔ تقوی کا محل، تقوی کہاں رہتا ہے؟ تقوی دل میں ہے۔ اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکان البعید میں ہم نے ہناکا اور ہنالکا کے بارے میں دیکھا۔ اس ہنالکا پر ہم نے قرآن کریم کی کچھ مثالیں بھی دیکھی، جس میں خاصتاً ہم یاد رکھیں گے مریم علیہ السلام کی جو بات ہے اس کا اثر زکریا علیہ السلام پر کیا پڑا۔ وہیں پر انہوں نے یعنی اسی وقت اللہ کے بارگاہ میں دعا کی، ربی حبلی، اے اللہ عطا کر ایک پاکیزہ ذریت، بے شک تو سننے والا ہے۔ اور مزید اور ایک ایگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ایک فلیش بیک ریویو کرا رہے ہیں ایمان والوں کو کہ آپ دیکھیں کہ کیا حالت بنی تھی اس وقت وہاں پر مومنوں کی آزمائش ہو رہی تھی۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔